الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن سبحان الله قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه سبحان الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم سبحان الله قربان جاوا اس ملک تمہیں جتے وسدا عرب دا سائیں سبحان الله روزے پاک تو عرش تائیں جڑا مارے نور شعائیں سبحان الله رب دی رحمت وسدی ہے جتے ہر دم شام سبائیں بس حافظ منگ دعائیں شلتھی میں دفن اٹھائیں آمین قسمت والے وجن مدینے تے وجمان مدینے دے گلیاں قربان جاوا انہا گلیاں تو جتے عربی لانیاں تلیاں سبحان الله یا الہی جلد دکھلا دے مدینہ کیسی بستی ہے سبحان الله جہاں پر دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی سارے ملتے ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم قابل سی وقار مخدوم و محترم حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب انہاں دی صدارت دے اندر عزیز القدر محترم جناب قاری محمد موسیٰ صاحب انہاں دے حکم تے اوڑے سامنے اللہ نے حاضری دا موقع نصیب فرمایا ہے اللہ کو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سارا دا آنا بینا سننا سنانا قبول فرمائے آمین توڑے واسطے خوشخبری بھی بات ہے کہ سارے نات خاں بھی موک گئے مولوی بھی موک گئے بس ان آپا بیان کرنا ہے تجھا دھیان کرنا ہے پھر دعا کرنا آپ کو سبحان اللہ سبحان الله سب کچھ تسی ان دے چکے بے فکر ہوتے بیٹھے توجہ نال بات کو سننا بھی ہے سمجھنا بھی ہے اور عمل دی نیت بھی کرنا ہے انشاءاللہ وقت کافی وقت ہو چکا ہے لہذا زیادہ دیر تو انہوں بٹھانا نہیں چند باتاں سنانیاں اس تو بعد دعا ہو جائے گی اور رمضان مبارک دی آج 21 دی رات ہے یہ اونا راتاں اندرو رات ہے جس رات دے بارے کملی والے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے 21 دی رات ہی شب قدر بدل بے شک کیونکہ 5 راتاں ہی بدل تھے آگے ہو سکتی آج 21 دی رات کے اندر 27 دی رات ہو جائے شب قدر ہو جائے تو سواٹے میرے واسطے بخشش ذریعہ انشاءاللہ لہذا توجہ نہ میرے دوستوں اور بھائیوں محفل بڑی شان والی ہے بڑی رحمت والی ہے بڑی عظمت والی ہے کہ قرآن کریم کی تکبیر دی محفل ہے پھر رمضان المبارک ہے قرآن بھی رحمت والا رمضان بھی رحمت والا سبحان اللہ قرآن بھی شان والا رمضان بھی شان والا قرآن بھی عظمت والا رمضان بھی عظمت والا قرآن سارے کلامہ دا سردار ہے رمضان سارے مہینہ دا سردار سبحان اللہ اچھی قول سبحان اللہ جڑی اگے نہیں کہی ہو سبحان اللہ کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کہا کرو تو دل نہ کہا کرو اور مضبوط ارادے نہ کہا کرو کہو سارے سبحان اللہ اور کہو سبحان اللہ میرے دوستوں اور بھائیوں
یہ مہینہ اتنا شان والا ہے، مقام والا ہے، عظمت والا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ رمضان مبارک کے اندر اللہ دی رحمت اتنی برسدی ہے ایمان والے واسطے جی میں موسلا دھار بارش برس۔ سبحان اللہ۔ اور کون ہے اس سے فائدہ اٹھا گا؟ جو رمضان نال مل گیا، جو رمضان نال رل گیا، دونا جہانا تر گیا۔ سبحان اللہ۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس طرح اللہ نے مختلف چیزاں کو سرداری بخشی ہے۔ پانیاں دے اندروں سرداری زمزم نو ملی ہے، اس بات راتیں دے اندروں اللہ نے سرداری شب قدر نو دیتی ہے۔ صحابہ وچوں عظمت اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق نو زیادہ دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ وچوں جبرائیل نو مقام بخشا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سارے نبیاں وچوں آمنہ دے لال نو سب دا سردار بنایا ہے۔ جو دنہ دے وچوں اللہ نے جمعہ نو سارے دنہ دا سردار بنایا ہے۔ ایسا تو کتاباں دے اندروں اللہ نے قرآن نو سارے کتاباں دا سردار بنایا ہے، اور اس طرح رمضان نو اللہ نے سارے مہینہ دا سردار بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس لوگ اتنا سردار بنایا، فرمایا 11 مہینے جو عبادت کرو وہ ثواب الگ ہے، رمضان دا ثواب الگ ہے۔ رمضان مبارک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ جنت دے سارے دروازے کھلا دیتے اور پورے مہینہ کھلے رہتے ہیں، اور ایک دروازے کا نام ہے باب الریان، وہ دروازہ کھلا ہے، فرمایا کہ روزے دارہ دا دروازہ ہے۔ سبحان یہ تو اللہ۔ روزے دار گزرتے جان کے جنت دے دو، لہذا فرمایا اے رمضان بزرگ مہینہ۔ سبحان اللہ۔ سارے نہیں کہنے سے، سبحان اللہ۔ سارے کہو، بلند آواز نال کہو، سبحان اللہ۔ اے رمضان بزرگ مہینہ، پھر رب سچے فرمایا عالی سب مہینہ وچوں تے درجہ اس دا آیا۔ کتنا درجہ آیا، کتنا مقام آیا، رمضان مبارک نو اللہ نے کتنا شان دیتا، کتنا مقام نصیب فرمایا۔ 11 مہینہ دی عبادت ایک طرف، رمضان مبارک دی عبادت ایک طرف۔ 11 مہینہ دے اندر جو بندہ محنت کرتا عبادت والی انہوں الگ ثواب ملتا ہے، رمضان مبارک کے اندر جو محنت کرتا ہے انہوں الگ ثواب ملتا ہے۔ رمضان مبارک کے اندر ایک نیکی دا ثواب اللہ 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ کوئی بندہ اگر نفل پڑھے اللہ نو فرضاں دا ثواب عطا کر دیں، اگر سفتہ ادا کرے انہوں فرضاں دا ثواب ملتا ہے، اگر فرض ادا کرے اللہ 70 گنا فرض نو اور اوپر کر دیتا ہے۔ وجہ یہ کہ رمضان دی قیمت ہے، اے رمضان دی شان ہے، اے رمضان دا مقام ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اس کالی کمنی والے نے فرمایا، پاڑے میرے محبوب نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ فرمایا جڑا ایمان تے یقین نال رمضان مبارک دا روزہ رکھے، فرمایا انہوں انعام کیا ملے گا، انہوں شان کیا ملے گا روزے دار ہو۔ فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ روزے دی وجہ نال پچھلے گناہ سارے معاف کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے دی وجہ نال پچھلیاں غلطیاں معاف کرتے جاندے ہیں۔ رمضان رمض چوں نکل آئے، رمض دا میں ناتا ہے بھٹی، ایک جڑی جلان والی، ایک بھٹی لوہار دی ہے وہ لوہے نو صاف کر دیندی ہے، ایک بھٹی سنار دی ہے وہ سونے نو صاف کر دیندی ہے، ایک بھٹی دھوبی دی ہے وہ کپڑے نو صاف کر دیندی ہے۔ رمضان رب دی رحمت دی او بھٹی ہے جڑی گناہگار مسلمان نو صاف کر دیندی ہے، سبحان اللہ، پاک کر دیندی ہے۔ اس وقت رمضان المبارک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رات نو تراویح پڑھی کرو، دن نو روزہ رکھا کرو، رات قرآن نال محبت، دن نو رمضان نال محبت، رات نو قرآن نال یاری، دن نو رمضان نال یاری، رات قرآن نو تلاوت ہوتی سنو، تراویح دے اندر دن نو رمضان دے ساتھی بڑھے ہیں۔ پھر تانوں انعام کیا ملے گا؟ فرمایا روزے دا الگ ثواب ملے گا، تراویح دا الگ ثواب ملے گا، رمضان دا علیحدہ انعام ملے گا، قرآن دا علیحدہ
دا انعام ملے گا۔ اس وقت فرمایا جڑا آدمی رات کو تراویح پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، دائیں طرف رمضان ہوئے گا، بائیں طرف قرآن ہوئے گا، درمیان ایک مسلمان ہوئے گا، اگے قیامت دا میدان ہوئے گا۔ بندہ حیران ہوتے پوچھے گا تسی کون آ گئے؟ آج تو میرے دوست میرے نال کوئی نہیں، آج میرے بھائی میرے نال کوئی نہیں، آج میرے قبیلہ تے کنبہ کوئی نہیں۔ کل اس وقت کہ اللہ دا قرآن کہنا ہے، قاری محمد موسیٰ صاحب بیٹھے ہیں، حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب بیٹھے ہیں، اور بہت سارے حفاظ، مولانا عبدالقادر صاحب۔ اللہ دا قرآن کی کہنا ہے قیامت دن او دن ہے یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اس دن تیرا بھائی تیرے ساتھ نہیں ہوئے گا، تیری امی تیرے ساتھ نہیں ہوئے گی، تیرا والد تیرے ساتھ نہیں ہوئے گا، تیری بیوی تیرے ساتھ نہیں ہوئے گی، تیری اولاد نہیں ہوئے گی، پھر کون نال ہوئے گا؟ اس مشکل دن دے اندر فرمایا رمضان بھی نال ہوئے گا، قرآن بھی نال۔ سبحان اللہ۔ اس وقت دائیں طرف رمضان کھڑا ہے، بائیں طرف قرآن کھڑا ہے، درمیان قرآن تے رمضان میں محبت کرنے والا مسلمان کھڑا ہے۔ اس وقت رمضان تے قرآن نو ویکھتے بندہ حیران ہو جائے گا، تسی میرے ہمدرد بڑھتے، خیر خواہ بڑھتے، محبت کرنے والے، تسی کون آ گئے؟ اگے رمضان مبارک جواب دے گا تو میری وجہ نال پانی چھوڑ دیتا، میری وجہ نال چائے دا نظام بدل دیتا، میری وجہ نال کھانے دا نظام بدل دیتا، میری وجہ نال بھوک برداشت کر لئی، میرا قدر کرتا ہویا تو وجہ سوات پیاس برداشت کر لئی، نیند دا نظام تبدیل کر دیتا، میری وجہ نال تو سحری کو لے تے افطاری تک بھوکا رہا، پیاسا رہا، نہیں اپنی اکھاں نو بچا تے پھردا رہیا، اپنے کناں نو بچا تے رکھا، اپنے قدماں نو بچا تے رکھا، اپنے ہتھاں نو بچا تے رکھا۔ جس طرح کھان پین تو روک گیا، میں اپنے پورے جسم نو روکا ہے کہ کوئی برائی نہ ہوئے، میری زبان چو گلا نہ ہوئے، زبان چو شکوہ نہ ہوئے، میں کسی نو گالی نہ نکالا، میں جھوٹ نہ بولا، اس وقت زبان نو بھی روکا، ہتھاں دے کناں نو روکا۔ تو میرا احترام کیتا، آج رمضان کہے گا قیامت دا دن ہے، آ میں تیرا اللہ کو احترام کرا، سبحان اللہ۔ تیرے اللہ کو تیری بخشش کراوا۔ اچھا تیری سمجھ آگئی تو رمضان ہے، اے بائیں طرف کون ہے؟ اگو جواب ملے گا تو میں نو نہیں پہچانا، او بائیں طرف کھڑے اور واڑے میں تنو نہیں پہچانا، اپنی پہچان کرا، اپنا تعارف کرا۔ اگے جواب کی دے گا قرآن، میں او کتاب پیاری ہاں تے جو نے تے سڑدا میں، سبحان اللہ۔ میں او کتاب پیاری ہاں تے جو نے تے سندا میں نو، دنیا اندر تو یاری لائی ہن کو چھوڑا تینو، تو دنیا دا میرا یار بنا۔ قاری صاحب دے پچھے کھڑے ہوتے سندا رہیا، حافظ صاحب دے پچھے کھڑے ہوتے سندا رہیا، تینو پتہ ہی نہیں حافظ صاحب کی تلاوت کیسی ہے، تینو پتہ ہی نہیں حافظ صاحب دا رکوع کیڑا ہے، حافظ صاحب دی منزل کیڑی ہے، ایک کیڑی سورت پڑھتے بیٹھ، ایک کیڑے سپارے جاندے بیٹھ، لیکن تو میرے نال اس بات سے محبت کی تھی کہ اللہ دا کلام، سبحان اللہ۔ محبت کی تھی کہ اللہ دا قرآن ہے، تو میرے نال دنیا سے محبت کی تھی ہے، اس وقت میں تیری محبت کرنا آیا، آج تیری سفارش کرنا آیا۔ دنیا کے اندر تیرے اور بھی یار ہیں، تیرے اور بھی دوست ہیں، اور بھی سجن ہیں، جڑے تیرے نال پارکاں چلن والے، تیرے نال بازاراں چلن والے، تیرے نال دکاناں تے جان والے، آج سارے یار تیرے دوڑ گئے، لیکن میں قرآن دی یاری ویکھ، میں قرآن دی محبت ویکھ، میں قرآن دا پیار ویکھ کہ یار یارا دی اے ہو نشان، سبحان اللہ۔ یار یارا دی اے ہو نشانی، بے بھلن یار نہ یارا، پامے قبری داخل ہومن، بے گزرن سال ہزارہ، ہزارہ سال تو بعد رمضان بھی ساتھ کھڑا ہے، قرآن بھی ساتھ کھڑا ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا جدو دن ہوئے گا، نبی بھی سفارش کرن گے، صحابہ بھی سفارش کرن گے، حافظ بھی سفارش کرن گے، حاجی بھی سفارش کرن گے، علماء بھی سفارش کرن گے، حفاظ بھی سفارش کرن گے، لیکن یہ سفارش کدو کرن گے جدو اللہ دی اجازت ہوئے گی۔ اللہ دی اجازت تو بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، لیکن فرمایا رمضان اور قرآن اللہ دی اجازت تو بغیر ہی سفارش کر۔ سبحان اللہ۔
اس وقت میرے دوستو میرے بھائیو ایک مہینہ ہے، ایک مہینہ جنہیں 2 عشرے گزر گئے، تیسرے عشرے کا آغاز ہو گیا، تیسرا عشرہ شروع ہو گیا، چند دنوں تو بعد یہ عشرہ بھی مکمل ہو جائے گا، کچھ عرصے تو بعد یہ رمضان مبارک جدا ہو جائے گا، لیکن رمضان دی محبت ویکھو، قرآن دا پیار ویکھو، دونوں نال کھڑے اللہ دے پاس لے جان گے، اللہ فرمائے گا رمضان اور قرآن سمجھو میں نے سمجھو بول رہی سبحان اللہ سبحان اللہ اور آنکھو سبحان اللہ میں جیسے اللہ فرمائے گا رمضان اور قرآن اللہ مٹھائی توجہ کرو توجہ ہے توجہ ہاں جی ہاتھ کھڑے کرو گا جنہیں توجہ کوئی نہیں یہ توجہ ہے میں کہ ویکھ کر یا پڑے سارے حالات نہ کھانا نہ جڑا تسا کچھ کیتا میں ویکھ کر یا قاری محمد موسیٰ صاحب مولا عبد القادر صاحب اس آدھے خون پسینہ ایک ہی تھی کھڑا یہ آگے آرام نال بیٹھے ہو اس آدھے آرام نال نہیں توجہ نال بات سنی کرو بات سمجھا بھی کرو کی ہو رہی ہے تو میں کیا کہاں گا اللہ کہے گا رب کائنات کہے گا رب ذوالجلال کہے گا کیڑا اللہ جڑا کسی دا محتاج نہیں ہے وہ کیڑا اللہ جڑا ساری کائنات دا مالک بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے او اللہ جنہوں حاجت بھی کوئی نہیں او اللہ جنہوں ضرورت بھی کوئی نہیں جنہوں کوئی پوچھ سکتا بھی نہیں جن دے کوئی دباؤ بھی کوئی نہیں جن دے کوئی پریشر بھی کوئی نہیں نہ انہوں ووٹاں دی لوڑ نہ انہوں نوٹاں دی لوڑ نہ انہوں کسی کے پریشر کی ضرورت او اللہ وحدہ لا شریک لا سبحان اللہ اپنی ذات دے اندر بھی اکیلا اپنی صفات دے اندر بھی اکیلا ہر چیز تو پاک ہے اللہ نہ کھاندا نہ پیندا نہ سوندا نہ باندا نہ بیوی نہ بچے نہ کنبہ نہ قبیلہ نہ برادری نہ خاندان ہر چیز تو پاک ہے اللہ سبحان اللہ اللہ اور بلند آواز اللہ جڑے صوفے سیٹ کے بیٹھے ہو اونچا کر سبحان اللہ اونچی آنکھوں کھول اللہ اللہ کون اللہ ایسا تو اللہ کون ہے فرمایا او کن میں قبیلے تو پاک ہے سبحان اللہ کوئی کنبہ نہیں کوئی قبیلہ نہیں کوئی خاندان نہیں کوئی برادری نہیں او کن میں قبیلے تو پاک ہے انہوں کوئی بھی نہ ٹھریا ہے چاہے انہیں نہ کوئی امڑی نہ دائی نہ کوئی حصے دار سبحان اللہ مخلوق رب نے بنائی نہ کوئی حصے دار اس دا او اللہ کیا کہے گا قرآن اور رمضان ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ شان اکبر رسالت محمد رسول شان اللہ رمضان زندہ باد شان قرآن زندہ باد پیر مسعود احمد صاحب چشتی زندہ باد نعرہ تکبیر اللہ اکبر ماشاءاللہ بھائیو ہر قسم کا تعاون چلتا ہوتا ہے سارے بھائی خیال کرنا چاہیے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے حضرت تو نہیں کہہ سکتے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ یہ ہمارے مہمان ہیں ہم نے ہر لحاظ سے عزت کرنی سار دا وقت اڑ گیا اور جاگا تھوڑی دیر تو بعد اعلان ہوئے گا روزے دارو چپ کرو کیا اعلان ہوگا روزے داروں کدے اعلان سنا جی روزے دارو اللہ دے پیارو نبی دے وفادارو صحابہ دے حقدارو جنت حقدارو اٹھو سہری سبحان اللہ اور جنہاں جاگ بھی نہیں آدھی اعلان سنتے اس وعدے توجہ جاگ کے کرو تو میں کرتا بھی اللہ فرمائے گا اللہ کہے گا رمضان تے قرآن ایک انہوں لیتے پھرتے ہو اللہ ساڑھا دوست ہے سبحان اللہ کدے ایم پی کہہ دے گا نا سچر ہو کہ میرا دوست ہے کدے ایم این اے کہہ دے بھی میرا دوست ہے کدے وزیر لے جائے کہ میرا دوست ہے کدے شباز شریف آگ دے میرا دوست ہے تو شاید آپ چشتے ہیں جسے نرحمانی نہ دے لیکن ہوتے قرآن اور رمضان کہے گا رمضان اور قرآن کہیں گے آج یاری لاؤ قرآن نال آج محبت کرو رمضان نال آج پیار کرو قرآن نال آج احترام کرو رمضان دا حضرت قاری صاحب بیٹھے پوچھ لو ہے کہ رمضان دا روزہ رکھنا ہے کہ رمضان دا احترام کرنا اگر کوئی مجبور ہے اگر کوئی
معذور ہے، اگر انہوں کوئی پریشانی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا لیکن روزے کا احترام کرے، رمضان کا احترام کرے. جس طرح روزہ رکھنا فرض ہے میں رمضان کا احترام کرنا بھی فرض ہے. حدیث پاک کے اندر آندہ، حدیث پاک توجہ کرو، مدینہ منورہ ہے، مدینہ جد لالا ٹھر جاندہ سینہ، اس مدینہ دیا سونیاں گلیاں جتے آمنہ دے لالے لاگیں سونیاں تریاں. او مدینہ اللہ سب کو دکھائے. آمین. وہ مدینہ جس طرح لوگ کہتے ہیں نا چشتیاں اور شہر ہے جہاں حضرت بابا تاج الدین سرور شہید رحمت اللہ علیہ دا مزار ہے، حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمہ اللہ دا مزار ہے، تاج چشتیاں دا نام ہے. اس طرح مدینہ دا نام ہے اتھے آمنہ دا لال. سبحان اللہ. مدینہ نشان ہی تعمیل ہے، مقام ہی تعمیل ہے، عظمت تعمیلی ہے کہ اتھے آمنہ دے لال مزار ہے، کملی والے دا دربار ہے، اتھے گنبد خضرا ہے. او گنبد خضرا جدہ روزانہ 70,000 فرشتے آج اپنے پرانا جھاڑو دے. سبحان اللہ. او گنبد خضرا ساڈا عقیدہ ہے، میرے اکابر دا عقیدہ ہے. سنو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دا عقیدہ، مولانا محمد قاسم نانوتوی دا عقیدہ، مولانا رشید احمد گنگوہی دا عقیدہ، مولانا محبوب الحسن دا عقیدہ، سید انور شاہ کاشمیری دا عقیدہ، سید عطا اللہ شاہ بخاری دا عقیدہ، مولانا حسین احمد مدنی دا عقیدہ، مولانا احمد علی لاہوری دا عقیدہ، مولانا محمد عبداللہ درخواستی دا عقیدہ. جہاں محبوب دے آپ روزے دے اندر آرام کر رہے ہیں، آپ کے پیرا نال جیڑی بھی خاک مبارک لگ رہی ہے اس خاک دی قیمت اللہ دے عرش نال زیادہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس خاک دی قیمت اللہ دے عرش نال زیادہ. سبحان اللہ. ایسا دے بتا دے محبوب کا شان کیا، محبوب کا مقام کیا، محبوب کی عصمت کیا، محبوب کا رتبہ کیا. وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گالی کرنے والے فرمایا میں دیکھا یہودی مر گیا، مدینے دے اندر یہودی مر گیا، کملی والے نے دیکھا جنت دیتا. سبحان اللہ. امام الانبیاء رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو پوچھا اللہ اے یہودی اسلام دا دشمن، قرآن دا دشمن، دین دا دشمن، اے جنت کدے آ گیا؟ اللہ نے فرمایا محبوب ہے وہی یہودی جنہوں تسی جان دے ہو مدینہ دا رہن والا. اللہ جنت تو مسلمانہ واسطے ہے، جنت تو ایمان والا واسطے ہے، یہودی رو کدے جنت دے بھیج دیتا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کملی والے، اے آمنہ دے لالا، اے عبداللہ دے جاننا، اے فخر زمانہ، اے رحمت کائناتا، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس یہودی رو میں جنت کی میں دیتی ہے اس واسطے کہ انہیں میرے رمضان دا احترام کرایا. سبحان اللہ. رمضان دا احترام کی میں کرایا ہے. دن دہاڑے مدینہ دے اندر اندہ بیٹا کھاندہ آدھا سے مدینہ دے بازار دے اندر ابو یہودی آ گیا، یہودی نے بیٹے نو تھپڑ لاتا. او کمینہ اے مدینہ تینو نظر نہیں آدھا رمضان دا مہینہ، حیا کر تو غیرت کر، دن دہاڑے کھاتے مسلمانہ دے دل نہ دکھا، اگر کھانا ہے یا گھر جاتے کھا یا چھپ کے کھا، مسلمانہ نو تکلیف نہ دے. رمضان دا احترام کر. اللہ کہنگا اس یہودی نے رمضان دا احترام کرایا، میں اس انسان دا احترام کرایا. جدو اے مرن لگا میں ان دی زبان تے کلمہ جاری کر دیتا. سبحان اللہ. ان دی زبان تے کلمہ آ گیا، صرف رمضان دا احترام کران والا اس دے بدلے میں انہوں جنت دے دیتے. لہذا اس بات ہے دوستو تے جڑا روزہ رکھے انہوں کیا مقام ملے گا؟ جڑا رمضان دا روزہ رکھے رات کو تراویح پڑھے. اور اللہ فرمائے گا اللہ او رمضان اور قرآن اگر یہ توڑا یار ہے بیلی ہے دوست ہے سجن ہے اس وقت تسی سفارش کر دے ہو میں توڑی سفارش قبول کر لیں. سبحان اللہ. میں توڑی سفارش منظور کر لیں. اس اپنے دوست نو جنت چھوڑتے جاؤ. اے قرآن دا انعام ہے، اے رمضان دا انعام ہے. اس وقت قرآن دے ساتھی بڑھاؤ. حضرت مولانا قاری محمد صادق صاحب ساری زندگی قرآن نہ لگا دیتے، ہزارہ بچہ نو قرآن نہ حافظ بنا دیتا، ہزارہ بچہ نو قرآن نہ قاری بنا دیتا، ہزارہ بچہ نو قرآن نہ لگا دیتا. اس وقت دوستو اے مولا قاری محمد موسیٰ صاحب یہ بھی حضرت دے شاگرد ہے، یہ بھی اللہ دا قرآن پہ پڑھا دے. 14 سالہ دے اندر 20 بچہ نو دستار بندی کرا دے، انہوں نے امتحان دی بات ہے حافظ قرآن بنا دیتا. تے جڑا قرآن نہ رڑ گیا دونوں جہاں میں تر. سبحان اللہ. لگا بچہ نو قرآن نال. یہ قرآن کیا ہے؟ اس آدھے فرمایا جیڑے جیڑے رب دا قرآن
قرآن پڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ ہمارے غلام رسول صاحب ہونا ہے یہ پچھلے سبحان اللہ بھی آتے ہیں. یہ ساتھ دوستو میرے بھائی سارے رلتے آکھو سبحان اللہ. سبحان اللہ قرآن ادارہ قرآن دا ہے. یہ پبلک سکول نہیں ہے, یہ انگلش میڈیم نہیں ہے. یہ تے کیا جناب, یہ تے اللہ دا قرآن پڑھا جاندہ ہے. او محلے والو تسی بڑے خوش نصیب لوگو, فرمایا جتے قرآن پڑھا جاندہ ہے اس پورے محلہ دے اللہ دے رحمت. سبحان اللہ آتے کیونکہ رب دا کلام ہے, اے اللہ دا قرآن ہے, اے رحمت والا بھی ہے, اے نجات والا بھی ہے. بھکاں دا حل قرآن ہے, دکھاں دا حل قرآن ہے, بیماریاں دا حل قرآن ہے, پریشانیاں دا حل قرآن ہے, مصیبتاں دا حل قرآن ہے, قبر دی رحمت قرآن ہے. مولانا عبدالقادر دستے پہ ہے سورۃ ملک پڑھی کرو, قبر وچ رحمت آ جائیں گے. سورۃ واقعہ پڑھے گو رزق کھلا ہو جائے گا. اس وقت قرآن نو پڑھو, قرآن نال یاری لگاؤ. جیڑے جیڑے رب دا قرآن پڑھ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ جیڑے بھی پڑھ گئے قرآن آدھا میں نہ رنگ ویکھا میں شکل سے ذرا ٹھیکیدار صاحب اللہ دا میں شکل نہیں ویندہ, قرآن آدھا میں شکل نہیں ویندہ, میں مال نہیں ویکھدا, میں دولت نہیں ویکھدا, میں پیسہ نہیں ویکھدا, میں قبیلہ نہیں ویکھدا, میں خاندان نہیں ویکھدا. قرآن آدھا میرے نہ رڑ جا دونا جہان نہ کر جا. سبحان اللہ جیڑے جیڑے رب دا قرآن پڑھ گئے اللہ دی سو دونوں ہی جہان کر گئے. سبحان اللہ بابا تاج الدین سرور شہید رحمت اللہ علیہ انہاں دے دادا جی ہیں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ. پاک پتن واڑے, پاک پتن دے اندر کوئی فیکٹری نہیں بہت بڑے, پاک پتن دے اندر کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے, پاک پتن دے اندر کوئی بندرگاہ نہیں ہے. پاک پتن دا نام پوری دنیا تے کیوں گونجدا ہے, او تے اللہ دا ولی حضرت بابا فرید الدین ہے. سبحان اللہ حضرت بابا صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرما دینے, آپ خود کہنے نے لوگوں میرے والد صاحب فوت ہو گئے, میں یتیم بن گیا. میری اماں نے کہا فرید الدین مسعود الدین جی اماں کی حکم ہے, کہا بیٹا میں تیری اماں دی خواہش ہے تو قرآن دا حافظ بن گیا. سبحان بابا صاحب فرما دینے میری اماں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ تو بیٹا قرآن دا حافظ بن جا. کہا اماں جی میں تیار. بابا صاحب نے میری اماں نے میں ملتان مدرسے سے داخل کی تھا, میں 12 سال دی عمر کے اندر قرآن یاد کر. سبحان اللہ 1200 بولو نا 1200 آدھے ولی دا اللہ کی قرآن نڑ ہوندہ ہے, ولی دا اللہ کی قرآن نڑ ہوندہ ہے. ولی قرآن پڑھتا ہے قرآن سنا دا ہے, ولی قرآن پڑھتا ہے قرآن لوگوں کو بتا دا ہے, قرآن نڑ لا دا ہے. تاں کوئی کہتے ایک شیر میں نے یاد آ گیا. جی جی سناؤ جی 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 سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر محمد رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر. رسول صاحب نہیں میں نے لگتا ہے اسا بھی روزے رکھیں چشتی آڑے چاندی رکھی بیٹھے آئینہ دی جڑی حالت ہوئی پہ میں نے وہی لگتا ہے کہ نعرہ نکلتا ہی نہیں, نکلے کہ تو نعرہ بچارے تھکے پہ ایسا تو اچھی نعرہ لایا پہ لگاتا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نعرہ نہیں لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر توڑ دیتا. سبحان اللہ لگاتا تھا وہ نعرہ جب تو خیبر توڑ دیتا تھا, حکم دیتا سمندر کو سمندر رستہ چھوڑ دیتا. سبحان اللہ. یہ مسلمانوں جذبہ رکھا, اپنا جذبہ ڈھلے ہو گئے, اونچی نعرہ لگایا کرو تاکہ اتنا نعرہ لگے کہ موتی دی دھوتی. سبحان اللہ اونچی نعرہ لاؤ, نیا نعرہ لوانا, نعرہ تکبیر اللہ اکبر ختم نبوت زندہ باد شان مصطفیٰ زندہ باد شان قرآن زندہ باد شان اسلام زندہ باد مدارس عربیہ زندہ باد پاکستان. زندہ باد. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ مطلب کیا, لا الہ الا اللہ.